أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وافضل سفراء المقربین وحبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. حاضرین محترم، میں نے آپ کی خدمت میں خداوند عالم کی لا ریب کتاب سے ایک بے مثال آیت مجیدہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. یہ آیت مجیدہ آیت مودت کے نام سے معروف ہے، جس میں ارشاد پروردگار ہوتا ہے میرے حبیب کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں آپ سے اجر رسالت نہیں مانگتا، میرا آپ سے اجر رسالت کی بابت کوئی سوال نہیں ہے، الا مگر ایک سوال ہے مودۃ فی القربى، کہ میرے جو قریبی ہیں ان سے مودت اختیار کرو. یہ کب کہا گیا؟ اس وقت کہا گیا جب رسول خدا دین اسلام لوگوں تک پہنچا چکے تھے، اور ابھی دین اسلام کی ابتدا ہونے والی تھی، اپنی تبلیغ و ترویج کی ابتدا میں تھے، ابتدائی مراحل میں تھے، شروعات میں تھے کہ خداوند عالم کا ارشاد ہوا کہ اے میرے حبیب فانذر عشیرتک الاقربین، کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، اپنے رشتہ داروں کو انذار کریں، خداوند عالم کی توحید کی بابت بتائیں، خدا کے عدل کے بارے میں تعلیم دیں، اور اپنی نبوت اور رسالت کا ان کے سامنے اعلان کریں. تو ظاہر ہے کہ دعوت ذو العشیرہ کا اہتمام ہوا، جس میں رسول خدا نے ایک مختصر سی خوراک کے ساتھ دعوت کا اہتمام کیا، جو رسول خدا کے اعجاز کے ساتھ اتنی زیادہ ہو گئی کہ 40 آدمیوں نے پیٹ بھر کے کھا لیا، پھر بھی لنگر ختم نہیں ہوا. تو رسول خدا کی زندگی معجزات کا مجموعہ ہے. ہر موقع پر رسول خدا نے معجزہ دکھایا. جس طرح رسول خدا مدینہ منورہ میں تشریف لائے، ہر ایک یہ تقاضا کر رہا تھا کہ رسول خدا ہمارے مہمان ٹھہرے، رسول خدا ہمارے ہاں قیام فرمائے. لیکن رسول خدا فرماتے ہیں
کہ میری اونٹنی جس دروازے پر بیٹھ جائے گی میں اس گھر کا مہمان بنوں گا۔ تو رسول خدا کی اونٹنی چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے پر بیٹھ جاتی ہے، اور لوگوں نے بتایا حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کہ آپ کے دروازے پر رسول خدا کی اونٹنی بیٹھ گئی۔ تو ابو ایوب کی ماں جو عمر رسیدہ تھی اور نابینا ہو چکی تھی، دوڑتی ہوئی دروازے پہ آئی اور اپنے دروازہ کو کھول دیا اور رسول خدا کا استقبال کیا۔ رسول خدا آگے بڑھے، وہ استقبال کر رہی ہے اور کہتی ہے یا رسول اللہ، کاش میری آنکھیں ہوتی اور میں آپ کے رخ انور کا دیدار کرتی۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ کاش کہ میں آپ کا دیدار کر پاتی۔ یہ پہلا دن ہے رسول خدا کا مدینہ منورہ میں، اور پہلا معجزہ جو مدینہ میں دکھایا وہ یہی تھا کہ رسول خدا نے دعا کی اور ابو ایوب انصاری کی والدہ کی آنکھیں بینا ہو جاتی ہیں۔ توجہ کیجئے گا کہ رسول خدا نے اپنی زندگی میں جہاں معجزہ دکھانے کا موقع اور محل ہوا وہاں معجزہ دکھایا، اور فرماتے ہیں کہ میں اجر رسالت نہیں مانگتا، میری رسالت کا اجر فقط یہی ہے کہ میرے رشتہ داروں کے ساتھ محبت اختیار کرو، میرے قریبیوں کے ساتھ مودت اختیار کرو۔ تو کسی نے سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ، وہ ہستیاں کون ہیں آپ کے قرابت دار، وہ کون ہیں کہ واجبت علینا مودتہم، جن کی محبت اور مودت کو ہمارے لیے واجب قرار دے دیا گیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہم فاطمہ، وہ میرے قریبی فاطمہ ہیں، فاطمہ کا شوہر ہے، اور فاطمہ کے دو فرزند حسن اور حسین۔ تو مجھے یہاں یاد آ رہا ہے کہ اس پوری کائنات کے اندر سوائے مخدومہ کائنات کے کوئی مستور ایسی نہیں ہے جس کو رسول خدا کے لیے مرکز قرار دیا گیا۔ حدیث کسا کو دیکھ لیجئے کہ جب 5 تن ہستیاں چادر کے نیچے آ گئیں تو بی بی فرماتی ہیں کہ فلم مکتملنا جمیعا تحت الکساء، جب ہم تمام چادر کے نیچے مکمل ہو گئے، اخذا ابھی رسول اللہ بے طرف الکساء، تو میرے بابا رسول خدا نے چادر کے کونوں کو تھاما، وَأَوْمَعَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى إِلَى السَّمَاءِ، اور آسمان کی طرف اپنے دائیں ہاتھ کو بلند کر کے کہا اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی، پروردگار یہ ہیں میرے اہل بیت، یہ میرے اہل بیت ہیں، وخاصتی، اور میرے خاص یہی ہیں، وحامتی، اور میرے حامی و ناصر یہی ہیں، لحمہم لحمی ودمہم دمی، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون، انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ توجہ کی آپ نے؟ تو یہاں بھی خداوند عالم نے آسمان سے ملکوت اعلیٰ میں حجابوں کو ہٹا دیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ اے میرے فرشتوں، اپنی عبادت کو روک دو، جہاں کہیں ہو زمین کی طرف دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ کیا دیکھا کہ 5 تن ہستیاں چادر کے نیچے ہیں۔ تو جبرائیل جو تمام فرشتوں کا استاد ہے آگے بڑھ کے عرض کرتا ہے یا رب ومن تحت الکساء، پروردگار بتا کہ چادر کے نیچے ہیں کون؟
ارشاد ہوا کہ چادر کے نیچے ہم اہل بیت النبوہ، چادر کے نیچے اہل بیت نبوت ہے، ومعدن الرسالہ، اور رسالت کی کان ہے، ومختلف الملائکہ، وہ ہیں کہ جن کے ہاں فرشتوں کا آنا جانا رہتا ہے، کبھی جھولا جھولانے کے لیے، کبھی ان کے ہاں دربان بن کے جا رہے ہیں، کبھی ان کے ہاں درزی بن کے جا رہے ہیں، کبھی ان کی خدمت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جن کے ہاں فرشتوں کا آنا جانا رہتا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں۔ خداوند عالم نے ایک قدم اور آگے بڑھا کے فرمایا کہ اگر پھر بھی سمجھ نہیں آئی تو میں بتاتا ہوں کہ چادر کے نیچے کون ہے۔ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، کہ چادر کے نیچے فاطمہ ہے، فاطمہ کا بابا ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، اور فاطمہ کے دونوں بیٹے حسن اور حسین ہیں۔ تو جہاں کہیں بھی رسول خدا کا تعارف ہوا فاطمہ کے ذریعہ سے ہوا۔ قرابت داروں کے بارے میں پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے قرابت دار، آپ کے قریبی کون ہیں؟ تو فرمایا میرے قریبی فاطمہ ہے، اس کا شوہر ہے، اور اس کے دونوں فرزند حسن اور حسین ہیں۔ جب چادر کے نیچے آئے تو اللہ سے پوچھا کہ چادر کے نیچے کون ہے؟ تو اللہ نے یہی کہا کہ چادر کے نیچے فاطمہ ہے، فاطمہ کا باپ ہے، شوہر ہے، اور دونوں بیٹے حسن اور حسین ہیں۔ تو رسول خدا اور اللہ نے دنیا والوں کو بتا دیا کہ فاطمہ ہے وہ ہستی جسے ہم مرکز بنا رہے ہیں رسول تک پہنچنے کا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ رسول تک پہنچ جائے، رسول تک رسائی حاصل کر لے، تو رسول تک تب ہی پہنچ سکتا ہے جب فاطمہ کے دروازے پہ خود کو جھکا دے گا۔ اسی لیے رسول خدا فرماتے ہیں کہ الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فمن اذاہا فقط اذانی، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھ محمد کو اذیت دی۔ ومن اغضبہا فقط اغضبنی، جس پہ فاطمہ غضبناک، جس سے فاطمہ ناراض ہو گئی، گویا اس پہ میں غضبناک ہو گیا، اور جس پہ میں غضبناک اس پہ اللہ غضبناک ہے۔ تو رسول خدا نے اپنی رسالت کا اجر رسالت اپنی اہل بیت کی مودت اور محبت کو قرار دیا، لیکن مسلمانوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں نے رسول خدا کی اہل بیت کے ساتھ وفا نہیں کی۔ سن 60 ہجری حاکم شام اس دنیا سے رخصت ہوا، اس کا بیٹا یزید بدنہاد شرابی، بندر کا ناچ نچانے والا، محترم، نفوس کے قتل کرنے والا، ہر قسم کے فسق و فجور میں غرق یزید بیعت مانگتا ہے حسین سے، اور امام حسین جو آل کساب میں سے 5ویں ہستی اور اب وہی اس دنیا میں باقی، اس کا مدینہ میں رہنا دو بھر کر دیا۔ 28 رجب کاروان حسینی مدینہ سے چلا، مکہ میں آئے کہ شاید خدا کے گھر میں ہمیں امان مل جائے۔ خدا کا گھر، حج قریب ہے، لوگ حج پہ آئیں گے، میں لوگوں کو دین کی تبلیغ کروں گا، لوگوں کو اپنے جد کی سیرت بیان کروں گا،
لوگوں کے سامنے اپنے بابا علی کا کردار پیش کروں گا، لیکن یزید اور یزیدیوں نے مولا کے لیے حج کے راستے بھی روک ڈالے۔ دنیا کے لوگ دنیا کے اطراف و اکناف سے حج بیت اللہ ادا کرنے کے لیے مدینہ سے، یمن سے، شام سے، مصر سے، ہر طرف سے لوگ مکہ میں حج ادا کرنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں، اور حسین ابن علی جو احرام حج باندھ چکے ہیں 8 ذی الحج، اور یزیدیوں نے پروگرام بنایا کہ یہیں شمع امامت کو گل کر دیا جائے۔ حج کے اور حاجیوں کے ہجوم میں پتہ نہیں چل پائے گا کہ حسین کو کس نے قتل کیا، لیکن امام الامام امام ولو کان صبیا، امام امام ہے، امام وہی ہے جو پوری کائنات کی خبر رکھتا ہے۔ امام نے 8 ذی الحج کو جب حج کا وقت نازک مرحلہ میں داخل ہو چکا تھا، امام نے حج کے باندھے ہوئے احرام توڑ دیے۔ کیوں؟ دنیا والوں کو معلوم ہو جائے، ارے دنیا کے لوگ سمجھ جائیں کہ وہ کیا مجبوری ہے کہ لوگ جو حج ادا کرنے کے لیے پورا سال بے چین رہتے ہیں، منتظر رہتے ہیں کہ حج کا موسم آئے، حج کا دن آئے اور ہم حج ادا کریں۔ ابھی 1 دن باقی ہے حج کے آنے سے اور قربانی دینے سے اور حج سے فارغ ہونے سے، ابھی 8 ذی الحج ہے کہ میرے مولا اپنے باندھے ہوئے احرام توڑ دیتے ہیں، اپنے احرام کھول دیتے ہیں اور حج کو چھوڑ کر عراق کی جانب اپنے کاروان کو بڑھانا شروع کرتے ہیں۔ دنیا والے آ کر روک کے پوچھتے ہیں کہ فرزند رسول کیا ہوا؟ ہم تو حج ادا کرنے کے لیے مکہ میں آئے ہیں اور آپ حج کو چھوڑ کے مکہ سے جا رہے ہیں۔ مولا نے قیامت تک کے مسلمانوں کو، قیامت تک کے انسانوں کو یہ درس دے دیا، ان کے ذہنوں میں ایک انقلاب پیدا کر دیا کہ لوگ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ نہ جانے کیا مجبوری لاحق ہو گئی کہ زہرا کا بیٹا اور مکہ میں اتنا تو مجبور ہوا کہ حج بیت اللہ کو چھوڑ دیا، فریضہ ادا نہیں کیا اور باندھے ہوئے حج کے احرام توڑ کر مکہ سے باہر جا رہے ہیں۔ میرے مولا مکہ سے نکلے کہ زہیر ابن کین، جس نے مولا علی کی بیعت نہیں کی تھی، مولا علی سے دور رہا، امام حسن سے دور رہا، آج وہ دیکھتا ہے کہ فرزند رسول نے حج کے احرام کو توڑ کر حج چھوڑ کر مکہ سے باہر جا رہے ہیں۔ یہ سیدہ شباب اہل جنہ میں سے ہے اور یہ تو جنت کے جوانوں کا سردار ہے، نہ جانے کیا مجبوری ہے۔ ظاہر ہے کہ زہیر کے ذہن میں سب سے پہلے زہیر کے ذہن میں یہ انقلاب پیدا ہوا اور اس کی سوچ بدلی۔ فوراً جو مولا علی سے دور، امام حسن سے دور، امام حسین کے قریب ہونا چاہتا ہے، اس نے بھی اپنے حج کے احرام کو توڑ دیا۔ مولا کا کاروان جیسے جیسے عراق کی طرف بڑھ رہا تھا،
زہیر بھی پیچھے پیچھے چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اتنا مولا کے قریب آیا، اتنا کہ مولا نے جنگ کربلا کا زہیر کو ایک طرف سے علمدار مقرر کر دیا۔ حضرت عباس علمدار ہے، مسلم ابن اوسجہ کو علم دیا، حبیب ابن مظاہر کو علم دیا، اور زہیر ابن کین نے مولا سے معافی مانگ لی۔ مولا کے پاس جو بھی آیا مولا نے سینے سے لگا لیا۔ کیوں؟ آل محمد کا یہی شیوا ہے، یہی دستور ہے اہل بیت کا، کہ جو جب بھی اللہ کے راہ پہ آ جائے، اللہ کے دروازے پر آ جائے اور خلوص دل سے توبہ کے لیے آگے بڑھتا ہے، آل محمد سینے سے لگا لیتے ہیں۔ خواہ زہیر ابن کین ہو، خواہ اور ابن یزید ریاحی ہو، مولا کے دروازے پہ آ جائے، آنکھیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن زہرا جائے نے کہا اے زہیر ابن کین آنکھوں کو نہ جھکا، ذرا میرے ساتھ نظریں ملا کر سامنے آ، اور حسین نے تجھے معاف کر دیا اور اپنی فوج کا علمدار قرار دے دیا۔ 28 رجب کو یہ کاروان مدینہ سے چلا، مکہ میں آئے، اور 8 کو ذی الحجہ کی 8 کو باندھے ہوئے احرام کھول دیے، اور میرے مولا مکہ کو چھوڑ کر کوفہ کی جانب بڑھے، عراق کی طرف سفر کیا۔ یہ کاروان چلتا رہا، جب کوفہ کے قریب پہنچے تو ہر نے آ کر روک لیا راستہ، ہر نے راستہ روکا اور گھیر کر کربلا کی زمین کی جانب بڑھا۔ 2 محرم کو کربلا میں پہنچے، میرے مولا کا شاہ سوار چلتے چلتے رک گیا، مولا کوشش کرتے ہیں کہ چلے، نہیں چلتا، گھوڑے تبدیل ہوئے، نہیں چلے، مولا نیچے اترے، اور مولا فرماتے ہیں یہ ہمارے اترنے کی جگہ ہے۔ پہلا خطبہ جو زہرا جائے نے کربلا کی سرزمین پہ دیا، مولا فرماتے ہیں یہ ہمارے اترنے کی جگہ ہے، ارے یہاں ہمارے خیمے لگیں گے، یہاں ہمارے خیمے نصب ہوں گے، یہاں ہمیں پیاسا کر دیا جائے گا، یہاں ہمارا پانی بند کر دیا جائے گا، میرا غلام فوجی وہاں شہید ہوگا، یہاں ہماری قبریں بنے گی، یہاں ہمارے میزار بنیں گے۔ میں کہوں گا مولا آپ بڑی حسرت سے اپنے صحابیوں کو بتا رہے تھے، لیکن آپ پہ قربان جاؤں کہ آپ کے صحابی کتنے باصفا اور کتنے باوفا تھے کہ آپ بتلا رہے ہیں کہ کل کوئی زندہ باقی نہیں بچے گا، لیکن پھر بھی کوئی آپ کو یہاں تنہا چھوڑنے پر تیار نہیں ہے، بلکہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ مولا آپ کی محبت میں 1000 دفعہ تلوار سے قتل کر دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، پھر بھی آپ کی نصرت سے باز نہیں آئیں گے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔